آج تو پہلا دن ہے لیکن کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی قرآن اپنے ساتھ نا ترجمے والا لے کر آئیں. ٹھیک ہے, اگر مولانا مودودی کا یہ تفہیم ہے آپ کے پاس, یہ لے کر آئیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت آسان اردو میں روانی کے ساتھ ترجمہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی سا بھی ترجمے والا قرآن آپ لے کر آئیں. ایک پینسل بھی لے آئیں. اگر آپ اپنے قرآن پہ پینسل سے لکھنا پسند نہیں کرتے, حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے, تو آپ پھر کاپی ایک الگ سے ساتھ رکھ لیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جو بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ نے ڈسکس کرنی ہے یا کچھ پوائنٹس ہیں, جیسے خاص کر وہ لوگ جو ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں پہلے, تو ان کے لیے اپنے لیے بھی میں نے اس دفعہ کا یہ ٹاسک رکھا ہے کہ جو چیز ہمیں لگے کہ ہاں ابھی اس پہ کام رہتا ہے تو کوئی ہائی لائٹ کر دیں یا اس پہ لکھ دیں پرابلم زون ہے, ابھی میں نے اس پر محنت کرنی ہے. تو اپنے ساتھ انشاءاللہ یہ لے کر آئیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گا. اور جو آن لائن سن رہے ہیں وہ میوٹ رہنے کی کوشش کریں. آپ چیٹ پہ کہہ دیں کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی یا کوئی بھی مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ مائدہ ہیں, وہ کوشش کریں گی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا. دیکھیں, آواز اگر میرا مائک میوٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہماری طرف سے مسئلہ ہے, اس کو وہ انشاءاللہ ٹھیک کریں گی. باقی اگر سگنل نہیں آ رہے, آواز نہیں آ رہی, تو بار بار آپ جب بولیں گے تو باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے, تو تھوڑی سی قربانی آپ کو دینی ہوگی. چیٹ میں ڈسکس کر لیں, باقی چیزیں آڈیو میں سن لیں, تو انشاءاللہ ہم جتنی اپنے طور پر کوشش کر سکتے ہیں کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور برکت ہوگی, جس سے جتنی بہتری ہو سکے گی وہ ہوگی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ریکارڈنگ, آڈیو ریکارڈنگ کی بھی کوشش ہے, تو اس میں بھی آپ لوگ اس کو سن سکیں گے. ریکارڈنگ سننے والوں کے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی درمیان میں 1 یا 2 سوال میں پوچھوں گی, وہ ہر پارے میں سے بہت آسان سے, اور وہ وہی سوال ہوں گے جو میرے پڑھائے بھی ہوں گے. لیکن اس کا مقصد ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو جاگتے رہنا ہوگا, اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہوگا کہ آپ لوگ نا ذرا تھوڑے سے ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہو جائیں گے. اور لیکن اس کے جواب نا آپ اپنی کاپی پہ یا کہیں پہ بھی نوٹ کریں گے, اینڈ پر ہمیں دیں گے جب پورا انشاءاللہ ہم دورہ قرآن کر لیں گے تو تب دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم آغاز کرتے ہیں. آپ لوگوں سے مختصر سا تعارف لے لیتی ہوں. جو ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ دورہ قرآن کرنے لگے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. ماشاءاللہ, الحمدللہ, میرے فیورٹ اسٹوڈنٹس الحمدللہ. اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم کہ کافی لمبی ہے, جس میں کہ سارا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ایک بندے کی کیفیت دکھائی ہے کہ جو صحرا میں ہے, اور اس کا صحرا میں اونٹ اور اس کا سارا سامان بھی اس سے کھو جاتا ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیں, ابھی میری کلی بہن کا انہوں نے پلین پہ جانا تھا, تو جس وقت آپ نے جانا ہو, اگر آپ فرض کریں آپ کا پاسپورٹ بھی آپ کو مل رہا یا آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہے, یعنی آج کل کی اگر مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا پینک ہوتا ہے اور کیا کیفیت ہوتی ہے. تو وہ صحرا جہاں دور دور تک کوئی اور انتظام نہیں, اور وہاں پر اس کا سارا سامان بھی کھو جاتا ہے, اور اونٹ ہی تھا جس کے ذریعے سے اس نے سفر کرنا تھا وہ بھی اس کا کھو جاتا ہے, اور اس کے پاس صرف کیا رہ جاتا ہے, اب بس یہ نا امیدی ہوتی ہے کہ اب بس میں اپنی موت کا انتظار کروں گا. اور اتنی نا امیدی میں بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اس کو اپنا اونٹ اور اپنا سامان سامنے ملتا ہے. تو جتنا خوش وہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش اللہ ہوتا ہے اس کے لیے, اپنے اس بندے کے لیے جو پلٹ کے اس کے پاس آتا ہے. تو بالکل, تو آپ لوگوں کو تو ہارٹلی ویلکم ہے, موسٹ ویلکم ہے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہت زیادہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوئے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آپ لوگوں کی سیٹ پہ بھی نام ہے تو نام بھی سیکھ لیں گے ایک دوسرے کے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بھی محفوظ رکھے. آپ لوگ بڑا جہاد کر کے آئے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہو انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 چیزیں اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کے لیے باعث سکون ہے. ایک عبادت, دوسری اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی, تیسرا قرآن, اور پھر چوتھی جنت. اور اسی طرح قرآن کی بہت سی برکات ہیں, بہت سے بینیفٹس ہیں. ان میں پہلا بینیفٹ کیا ہے کہ جب قرآن اندر آتا ہے تو انسان کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہونے لگ جاتی ہے, یعنی اس کو سمجھ آ جاتی ہے اب اس نے بہترین زندگی کیسے گزارنی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کے معاملات بہتر ہونے لگ جاتے ہیں. تیسرا وہی اگین کہ اس کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے. اور چوتھا یہ کہ اس کی زندگی برکت آنے لگتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی ان سب رحمتوں کو, برکتوں کو آپس میں اپنے اس میں سمیٹ کے. اور کچھ ایک آخری انسٹرکشن جو میں اپنے لیے بھی دینا چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں کہ ڈسٹریکشن سے بچ سکیں.
ڈسٹریکشن سے میری مراد یہ ہے کہ یعنی وہ چیزیں جو آپ کو اپنے رب سے دور کریں. حضرت سفیان ثوری جو بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ دنیا کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ سخت ہے. ہاروت اور ماروت کا جادو انشاءاللہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے. وہ تھا کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان میں لڑائی ڈالنا سکھاتے تھے نا، تو آپ دیکھیں گے کتنا بڑا وہ بھی جادو تھا جو میاں بیوی کو جدا کر دیتا تھا اور اس کی وجہ سے فیملیز الگ ہو جایا کرتی تھی. لیکن یہ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کا جادو اس سے بھی سخت ہے. اور وہ کیسا ہے؟ کیونکہ وہ انسان کا تعلق اس کے رب سے توڑ دیتا ہے. اور آج کل اس کی ہم ایکسٹریم مثالیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا. کیا وجہ ہے کہ ہم فوکس ہی نہیں ہو پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کلام کی طرف آ ہی نہیں پاتے؟ اتنی اٹریکٹیو دنیا ہر ایج میں لگ رہی ہے. بچے ہیں تو ان کو لگ رہی ہے، اس سے بڑے ہیں تو ان کو لگ رہی ہے، اور ہم اس میں گم ہیں اور مگن ہیں. تو ہم نے اب اس دفعہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی ڈسٹریکشنس کو تھوڑا کم کرنا ہے، اور اپنے فون کو بھی ہم ذرا فوکس پہ استعمال کریں. اس کو رمضان موڈ پر لے آئے، جیسے ہم ایروپلین موڈ لگاتے ہیں فون پر، اس طرح اگر ہم اسے رمضان موڈ پر لے آئیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ بس اس کا مثبت استعمال کریں. آپ دیکھیں ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں اچھی پوسٹ ہی ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی تھوڑا سا کم کر دیں. یہ بھی کیونکہ کہاں سے کہاں ہمیں لے جاتی ہے. ہم فیس بک کھولتے ہیں، پھر ہم رمضان مبارک دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک ٹائم رکھ لیں، لمٹ کر دیں اور فوکس رہیں، کیونکہ یہ بڑی قیمتی گھڑیاں، یہ نہ کہ ہماری انہیں کاموں میں ضائع ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً جب ہم دورہ کنار آغاز کرتے ہیں تھوڑا تعارف، پروڈکشن اور ایک دو کلاسز ہوتی تھی. اس دفعہ ہم ڈائریکٹ پہلے پارے سے چلیں. سورۃ الفاتحہ. دو زاویوں سے سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے. ایک تو یہ کہ یہ مصحف کے اعتبار سے بھی پہلی ہے. مصحف کہتے ہیں یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں، اس کے اعتبار سے بھی پہلی سورت ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت ہوتی ہے. اور دوسری یہ کہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت بھی یہی ہے. اور اس سے پہلے جو آیات آئی تھی وہ متفرق تھی، یعنی کچھ تھی مختلف صورتوں میں سے تھی، لیکن جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے. اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں، اور اس کے بہت سے نام ہیں. جو فاتحہ ہے اس کا روٹ ورڈ یعنی اس لفظ سے مل کر بنا ہے فاتحہ. اور فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنے والی، اوپننگ کی، چابی. جس طرح چابی دروازے کو کھولتی ہے، تو اس لیے اس کو مفسرین کہتے ہیں یہ انڈیکس آف قرآن ہے، یہ قرآن کو کھولنے والی ہے. بالکل باب القرآن ہے. اس کے بہت سے نام ہیں. 26 امام سیوطی نے اس کے نام بتائے ہیں. اس کے کچھ جو نام ہیں ان میں ہے ام الکتاب، شافیہ، الکافیہ. اور قرآن خود اس کو کہتا ہے سبع من المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی آیات. اور اس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے کہ اللہ نے 360 کتابیں نازل فرمائی اور پھر ان کو مختصر کر کے 4 آسمانی کتابوں میں ڈال دیا. اور وہ کون سی ہیں جو ہم سب کو یاد ہوتی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اور پھر ان 4 کو سم اپ کر کے، یعنی ان کا بھی جو بہترین تھا وہ سب کا سب قرآن میں ڈال دیا. پھر ان کو اکٹھا کر کے المفصل میں ڈال دیا. المفصل کہتے ہیں قرآن کا وہ حصہ جو سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک ہے. اور پھر ان سب کو سورہ فاتحہ میں ڈال دیا. اور پھر سورہ فاتحہ کو ایک آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ڈال دیا. تو یہ اس لیے اس کو کھولنے والی کہتے ہیں نا. اسے بند کرو تو پورا قرآن ہے، اور اس کو کھولتے جاؤ تو یہ کھلتی ہی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا آغاز کرتے ہیں. آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی سی حدیث آپ لوگ خود بھی دیکھ کر آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر کل ہم اس کو میں خود بھی اس کا ذکر کر دوں گی. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے جو تقریباً تمام ہی مفسرین اس کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں. وہ اس کے بارے میں قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی نصفین. یہ حدیث قدسی ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں ہی بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے میں تقسیم کر دیا. اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ذکر ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو ہی صلاۃ کے طور پر بلا رہے ہیں. اور وہ کس طرح سے تقسیم کر دیا
شروع کا حصہ اللہ کی حمد ہے، اس کا آخری حصہ بندے کی دعا ہے، اور اس کا جو درمیان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ تعلق ہے جو بندے اور انسان کے درمیان میں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں قرآن سے پہلے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے، اور اس لیے بھی حکم ہے تاکہ شیطان، آپ دیکھیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک سے نیک کاموں میں بھی شیطان کی خلل آتی ہے، اور ہم نے پھر اس سے دور بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہی، اعوذ باللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم صورتوں کی فصل کے طور پر ہر صورت کی شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد دونوں معنوں میں آتا ہے، تعریف بھی اور شکر بھی، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ ان دونوں نوعیتوں کا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہم بہت سی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کسی کوئی بچہ پیارا لگتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم اس کو جا کے شکریہ نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کا ہم شکر کرتے ہیں لیکن ان کی تعریف نہیں کرتے۔ لیکن رب کے ساتھ میرا تعلق بیعت کا یہ ہے الحمدللہ، اس میں تو تعریف بھی آتی ہے اور اس میں شکر بھی آتا ہے، اور اسی کلمے کو پھر آپ محسوس کریں، یعنی کہ ہر وقت میرا تعلق میرے رب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہم بھی، یعنی کہ تعریف بھی اور شکر بھی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے اپنا تعارف کیا کہ نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، یہ رب ہے۔ شروع میں پہلی 3 آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیتے ہیں اللہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد رب۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، سنبھالنے والا، اور پھر حاکم بھی، یعنی یہ سارے معنوں میں رب آتا ہے، یعنی ایسی ذات جو میرے اوپر پورا کنٹرول رکھتی ہے، پوری طرح میرے اوپر مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ میری انتہا کی کیئر بھی کرتی ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ہم بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا دل اتر جاتا ہے تو ہم اسے کسی کونے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہر یعنی انسان کی خصلت میں یہ بات ہے، لیکن رب وہ رب کیسا ہے جو ہمیں پالتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، حالانکہ وہ ہم پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ سارے تعلق ہیں اس رب کے ہمارے ساتھ، اور وہ صرف میرا اور آپ کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ جتنی بھی ہم وسعتیں سوچ سکتے ہیں اور جتنی ہم نہیں سوچ سکتے، چھوٹی سے چھوٹی مائکروسکوپک دنیا کا دیکھ لیں، ان وائرسز کو ایجاد کرنے والا رب بھی ہے، اور بڑی سے بڑی ہم ساتوں آسمان اور گیلیکسیز اور اس میں کیا کیا ہے اور کیا کیا ہماری ابھی سوچ تک پہنچا بھی نہیں ہے، ان سب کا رب ہے۔ تو پھر اب اس پوری آیت کو محسوس کریں آسمانی کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور پھر جو بسم اللہ میں بھی اللہ کی 2 صفات آتی ہیں، وہی 2 صفات یہاں پر اللہ کی پہلی تعریف میں آتی ہے، الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الرحمن الدنیا والرحیم الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ اب رحمان اور رحیم ایک ہی لفظ سے نکلا ہے نا؟ ہاں جی، اچھا مجھے لگا کہ سوال، رحمان اور رحیم بھی ایک ہی لفظ سے نکلا ہے نا، رحیم رحم سے، لیکن یہ دونوں کی معنی میں کیا آتا ہے؟ یعنی رحمان سے کہتے ہیں رحمت میں جوش ہوتا ہے، اور جو ہر وقت رحمان ہوتا ہے، ہر وقت انتہا کا کائنڈ ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اب دیکھیں گے اگر ہم فرض کریں، ہم اگر کسی بھی شخصیت کو سوچتے ہیں یا ہم اس کی پرسنالٹی کو سوچتے ہیں، آپ اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ بہت لونگ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ نے کسی سے اپنی ماں کا تعارف کیا ہے، یہ بہت کائنڈ ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ آپ کو ڈانٹ دیتی ہیں یا کچھ ایسا کہتی ہیں، لیکن رب کا تعارف کیسا ہے؟ ہر لمحے اس کی رحمت میں جوش ہے، اس وقت آپ اسے پکاریں گے اس کی رحمت میں جوش ہے۔ اور رحیم کیا ہے؟ کہ اس کی رحمت میں تسلسل ہے، یعنی اسے مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا دریا جس کی لہریں جوش سے مار رہی ہیں اور سے دور تک اس کی وسعتیں بھی نظر آتی ہیں، ایسا ہے میرا رب جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ صرف یہاں تک اس کے تعلق کو، اللہ کے تعلق کو سوچیں تو ذہن میں فوراً سے ہی سوال آتا ہے، وہ رب جو میرے ساتھ دنیا میں میرا مربی ہے، جو اللہ ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر وہ مجھے پکڑے گا کیوں؟ پھر تو وہ مجھے معاف کر دے گا جتنی مرضی غلطیاں کروں،
اس لیے اللہ نے پھر اپنا پورا تعارف کیسے کیا؟ مالک یوم الدین، صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے بلکہ بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا مالک بھی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمانیت دیکھیں کہ رحم کے اپوزٹ میں کیا آتا ہے؟ سزا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، بلکہ کیا کہا؟ عدل قائم کرنا اس پر اس نے کرنا ہے، اس نے اپنے اوپر خود لاگو کر دیا۔ تو پھر جو اس کی سختیاں ہیں وہ سب کس میں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ حق لے گا، جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اس بدلے کے دن میں اللہ تعالیٰ ہم سے انصاف کا معاملہ کرے گا۔ اور اللہ کے اسی حساب سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حسبنا حساب یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ اللہ کی اس تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو خود کیا سکھاتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ کنیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کا بندے کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ میری ہی عبادت کرو اور مجھے سے مدد مانگو۔ نعبد عبادت، جیسے ہم نے رب کو سمجھا، رب کو مالک اور ہماری دنیا کو، ہماری زندگی کو سنبھالنے والا، بالکل جیسے بیج کو پودا بنانے والا۔ آپ کو ایک دن کی جب آپ تھے یا جب آپ ماں کی پیٹ میں تھے تب سے لے کر آپ کو کہاں تک پہنچانے والا، کس ساری ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ میں کیا ہوں؟ اب کیا ہوتا ہے؟ غلام، جو مالک نے کہا اس کی ماننا۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، ہر روز نماز میں کتنی بار ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن جیسے جیسے عبادت کو کھولے گا ہم بھی اس کو سمجھیں گے کہ عبادت کیا ہے نا، صرف نماز، روزہ یا قرآن پڑھنا یہ سب عبادت ہے، یہ ہماری پوری زندگی، غلام کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں عبادت کے لیے ہی ہمیں سب سے پہلے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج یہاں پر آنے کے لیے بھی کتنی مدد کی ضرورت تھی نا، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ایاک نستعین تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے بلکہ ہم صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس تعلق کے بعد اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں سورۃ فاتحہ کا آداب بھی سکھا رہے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ ہمیں ایک بچے کا ماں سے چاہیے تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک دم سے مانگے گا تو نہیں ملے گی، لیکن کوئی تکلیف مانگتا ہے، پیار سے کہتا ہے، اچھے وقت میں کہتا ہے، کچھ سالوں کی لڑکی کہتا ہے تو پھر کافی امید ہوتی ہے کہ مل جائے گی۔ تو ماں کے اختیار میں تو سب کچھ ہوتا بھی نہیں، تو اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ تو پہلے اللہ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق جوڑا، اللہ کی بڑائی کی، اور پھر اس کے بعد انسان نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سچ سچ اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں، یعنی وہ دعائیں وہ ہماری وشز ہوتی ہیں جو ہم ہر وقت مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ بھی آواز کم آ رہی ہے؟ اچھا اچھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیں چھوٹی سی چیز میں بھی، ان سب کاموں میں بھی ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت ہے نا، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر وقت آپ کو پلاننگ کرنی ہے، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ کو دنیا کے کوئی معاملات کرنے ہیں، آپ کو آخرت سے متعلق معاملات کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی فیصلے کرنے ہیں، دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ کورونا جیسے حالات میں شادیاں ہال میں کریں یا نہ کریں، کورونا جیسے حالات میں انسٹیٹیوٹ میں آ کر پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمارا کون سا فیصلہ ٹھیک ہے، کیا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ہر کام کرنے کے لیے آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں بہت عاجز اور کمزور بندہ ہوں، آپ کر سکتے ہیں، آپ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں، آپ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیں۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مست کی ہے نا، آپ کو پتا ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور اس لیے مست کیا کہ مسلمان اپنے فوکس بنا کے، ہمیں بار بار اس چیز کی یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اب آج کل جن کے خاص کر بچے ہیں ان کے لیے بھی بڑا ایک چیلنج ہے نا کہ اب روزوں کو امپورٹنس دیں یا آن لائن کلاسز کو، کیونکہ ٹائمنگ بڑی کلیش ہو رہے ہیں۔ اب بچے جو روزے رکھیں گے اس کے بعد پھر وہ کلاسز ویسے نہیں لے سکیں گے، اور جو کلاسز اچھی لیں گے وہ روزے ویسے نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اور آپ یقین جانیں کہ جب آپ خود اپنا احتساب کرتے ہوئے اس سورہ فاتحہ کو محسوس کر کے پڑھیں تو آپ جس معاملے میں بھی اللہ سے ہدایت مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو پورا راستہ دکھائے گا۔ اور پھر ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ وہ راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ کون سے لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ ہدایت والے، نبی،
صدیقین، ہمیں سورہ نام میں ملتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ تھے، ان سے مراد ہے انبیاء نبی، صدیقین یعنی وہ جو نبی پر سب سے پہلے ایمان لے آیا کرتے تھے اور سچ یعنی سچ کی گواہی دینے والے ہوتے تھے، صالحین یعنی ہر امت میں سے وہ نیک لوگ، اور شہداء وہ جو کہ اپنی جان اللہ کی خاطر دے دیتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فوکسڈ ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں، اور نبیوں کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، فقہاء کی زندگیوں کو دیکھیں، شہداء کی زندگیوں کو دیکھیں، تو آپ کو ان کی زندگی اور اپنی زندگی کیا لگتی ہے ایک جیسی؟ تو پھر ہمیں خود ہی جواب مل جاتا ہے کہ بھی ہم کس راستے پر ہیں، اور سکون بھی مل جاتا ہے کہ جب ہم سوچیں کہ بعض اوقات، کیونکہ یہی ہوگا نا ابھی آگے سورہ بقرہ میں بھی یہی آپ کو نظر آئے گا کہ جب اب دین اجنبی ہوتا جا رہا ہے نا، اس پر چلنے لگو تو آپ سب کو ہاں لگتے ہیں، آپ بے وقوف لگتے ہیں، لوگوں کی طرف سے بھی ایسے ہی کامنٹس آتے ہیں اور آپ کو خود بھی لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں جو میں فیصلے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خود دکھا دیتے ہیں کہ صراط الذین، آپ نے کون سا راستہ چننا ہے، انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور دنیا میں تو آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم کو بھی نکالا گیا، اور کیسے کیسی سخت آزمائشیں نبیوں پر آئی، صحابہ پر آئی، تبع تابعین، جن کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کی زندگیاں کیسی تھیں، ہر طرح کی محرومیاں بھی انہوں نے اٹھائی اور دکھ بھی دیکھے، اپنے قریبیوں سے بھی دکھ دیکھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں پہ اللہ ہم کو انعام یافتہ کہتا ہے، اللہ ہم کو ٹائٹلڈ ونس کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ہی نیگیٹو ری انفورسمنٹ بھی سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کن دو کیٹیگری سے بچنا ہے، وہ کیا ہے، غیر المغضوبی، یا اللہ ہمیں مغضوب لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور مغضوب علماء کے مطابق یہود کو مغضوب کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا گروہ یا امت جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد صرف یہودی نہیں ہے بلکہ ہر وہ گروہ جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتا، تو اپنے آپ کا بھی ہم جائزہ کر سکتے ہیں اس میں، علیہم ولضالین، اور نہ ہی ہمیں گمراہ لوگوں میں شامل کرنا۔ علماء اور قرآن میں بھی آگے جا کر ہمیں اس کی تشریح ملتی ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، ضالین کیسے کہتے ہیں، جو اپنا راستہ کھو بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی یا وہ ایگزیجریٹڈ راستے میں غلو میں چلے جاتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ وہ پھر ان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے، ہر وہ گروہ، ہر وہ امت جو صحیح راستے سے ہٹ جائے، جو گمراہی کے راستوں پہ چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں راستوں سے بچائے اور ہمیں صحیح سیدھے راستے کی طرف ہمیں لے کر جائے۔ اور اب ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم جب جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم نے اپنا فوکس دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے، دوبارہ سے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تو میں مانگ رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کون سے راستے مانگ رہی ہوں، خود اپنا جائزہ لینا ہے۔ اور میں نے کہا تھا نا جیسے جیسے کہ ہم نے ساتھ ساتھ اپنی پرابلم زون کو ہائی لائٹ کر دیں کہ ہاں ابھی مجھے کس پر محنت کرنا باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ مدنی دور کی صورت ہے، سورۃ الفاتحہ مکی صورت تھی، ٹھیک ہے۔ یہ تو اگر کسی بھی وقت کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور وہ بہت ہی بیسک سا بھی سوال ہے تو آپ مجھے اسی وقت ٹوک کر پوچھ لیں سوال، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت تھی، مکی صورت سے مراد یہ ہے کہ جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت کی صورت تھی، اور سورۃ البقرہ مدنی دور کی صورت ہے۔ اور قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ اس طرح گلدستے کی شکل میں آپ کو ملے گی، جیسے گلدستے کے اندر مختلف کلر کے فلاور ہوتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے مکی کی مدنی صورتوں کو مکس کر کے رکھا ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سی حکمتیں ہیں، پورے گروپس کی طرح اللہ نے رکھے ہیں، تو جیسے جیسے وہ گروپ مکمل ہوگا تو ہم اس کو اوور آل بھی سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن کی طویل ترین صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے۔ بچوں کو اس سے متعلق نہیں، چلے آپ لوگ جاگے میں، ورنہ میں ایک لطیفہ بھی تھا لیکن ابھی نہیں سنا، اگر سو گئے ہوئے تو پھر میں سناؤں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورۃ البقرہ کو کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا بلو پرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تصویر سے پہلے بلو پرنٹ نکالتے ہیں تو اس میں آپ کو ایجز اور وہ چیزیں شیڈ سب نظر آ جاتے ہیں، تو اس میں شریعت کی تقریباً تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور اس کے حدیث میں اس کا جو نام آتا ہے سنام القرآن، اس کو قرآن کی چوٹی کہتے ہیں، پیک آف قرآن، جیسے ہمپ ہوتی ہے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ صحرا میں اونٹ آ رہا ہو تو سب سے پہلے اس کی کوہان سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ بھی یعنی اتنی پرومیننٹ سورت ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کے اتنی امپورٹنس ہے قرآن میں، سنام القرآن بھی کہتے ہیں۔
اس کے بارے میں ہمیں اور بھی بہت سی بشارتیں ملتی ہیں. الزہراوین بھی کہتے ہیں, 2 چمکتی ہوئی صورتیں, سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو. اور اس کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ 2 بدلیوں کی شکل میں شفاعت بھی کریں گی ان لوگوں کے لیے جو اس سے محبت رکھتے ہوں گے, اس کو پڑھتے ہوں گے. اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرہ مت بناؤ, جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان داخل نہیں ہوتے. یعنی کہ جو ہم پریشان رہتے ہیں شیطان اور جنات اور عملیات ان حوالوں سے, تو اس کا بھی آسان ہمارے پاس حل ہے کہ سورۃ البقرہ کو ہم اپنے گھروں میں پڑھا کریں. اچھا, البقرہ کہتے کس کو ہے؟ گائے. ٹھیک ہے. اور سورتوں کے جو نام ہیں یہ کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے, توقیفی نام سے. توقیفی اس ورڈ کو کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خود رکھا. اور صورتوں کے نام اس کا مضمون نہیں ہوتا, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2.5 پاروں میں صرف گائے کی باتیں ہوتی, بلکہ یہ ایک علامتی نام ہے. ٹھیک ہے. اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا اور بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کے اب جو 2 رکوع ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم کو کھول رہے ہیں. ہم نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 رکوع میں 3 طرح کی کیٹیگریز کے لوگ بتا دیں گے, تاکہ ہم خود سے دیکھ لیں کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم کون سی کیٹیگری پہ لائے کرتے ہیں, ہم کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں, یعنی الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف. اب دیکھیے قرآن میں ایک جگہ پہ علم بھی آتا ہے, علم ترى کیف, ہے نا, اور یہ ہے الف لام میم. ہم اس کو الف لام میم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا ہی پڑھا, اور اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے کہ کتنا پرفیکٹ اور پریسائز قرآن کتنے سالوں سے ہمارے پاس آ رہا ہے نا, کہ جس میں زیر زبر پیش مد کسی چیز کا بھی ڈفرینس نہیں ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, حضرت جبریل علیہ السلام سے سیکھا, ویسا ہم تک پہنچایا, اور ویسا ہی اس کو ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس کے معنی اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں. علماء اس پر مختلف قسم کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں, لیکن ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی کے کوڈ ورڈز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب اللہ تعالیٰ فوکس کو دوبارہ ٹھیک کر رہے ہیں ہمارے, کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو جب بھی کھولو تو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کی کتاب ہے. لا ریب فیہ, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہم سب سے پہلے اپنے دل کے برتن کو خالی کر لیں, کہ اب جو اس میں ملے گا وہ اپنے دل میں ڈالنا ہے, اور جو پہلے سے دلوں میں تھا اس کو نکال دیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں جو پہلے سے تھی وہ ٹھیک تھی تو اس کو واپس ڈال دیں گے, اور ورنہ باقیوں کو ہم پھینک دیں گے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, اور یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو خود اس بات سے یہ آغاز کرتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں, اور آج تک قرآن کی کوئی بات رد ہوئی بھی نہیں. ایون مستشرقین بھی اس کو نہیں کر سکے, رد نہیں کر سکے. اگر انہوں نے کوئی ایسی کوشش بھی کی, مستشرقین ان کو کہتے ہیں وہ نان مسلم جو قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں اور وہ اس میں سے چیزیں نکالتے ہیں, تو وہ بھی آج تک اس کی کسی بات کو رد نہیں کر سکے. اگر انہوں نے کوشش کی بھی تو وہ انہی کے سرکل سے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی, ان لوگوں نے بھی اس بات کو نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی قرآن کی ایک مستقل ٹرم ہے, آپ کو بار بار قرآن میں ملے گا. لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی ہو جاؤ, یا یہ تقوی والوں کی صفات ہیں. تو انشاءاللہ قرآن جیسے جیسے اس کو سمجھائے گا ہم سمجھیں گے. ابھی ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ متقی سے مراد ہے ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے, بس. تو الحمدللہ اس وقت آپ سب متقی ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ کا خوف تھا, کسی زور زبردستی کے بغیر آپ لوگ یہاں پر آئے, اور روزہ رکھا اللہ کے خوف. اور اللہ کا خوف ایسا ہوتا ہے, ویسا محبت والا خوف, ڈر والا نہیں, نفرت والا نہیں, محبت والا, کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو جس کے اندر بس یہ فیلنگ ہے تو وہ متقی ہے. اور متقی کی کیا صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن, اس پر, اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو کیا کیا کوالٹیز ہیں, اور اپنا جلدی سے جائزہ لے لیں. اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم
قرآن کے وہ پہلے والے انسانوں میں سے شامل ہو سکتے ہیں، وہ صراط مستقیم والے اور فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا، یعنی جو اللہ ہم نے دیکھے نہیں، فرشتے ہم نے دیکھے نہیں، وہی کس طرح سے آتی ہے ہمیں اس پروسیس کا نہیں پتا،